اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ مت دیکھ حقارت سے مظلوم کے بچوں کو، مت دیکھ حقارت سے مظلوم کے بچوں کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ عزیزان گرامی، بزرگ اور دوستو اور دینی بھائیوں، 3 ہفتوں سے شادی بیاہ کی غلط رسومات کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، تو جب وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ہم ہی کیوں مانیں؟ جب وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو ہم بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ لوگ غلط کاموں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی غلط باتوں پر ٹوکنے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہماری شادی بیاہوں کے اندر جو غلط کام ہوتے ہیں، اگر ان کی لسٹ بنائی جائے، اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو بہت لمبی فہرست بن سکتی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زنا کو مشکل اور نکاح کو آسان بناؤ، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا۔ ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو ہم نے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے اسے بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اسے بہت زیادہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص زنا کرنا چاہے، حرام کاری کرنا چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کی بیٹی کو چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کے ساتھ حرام کاری اور زنا کاری کر سکتا ہے۔ اتنا زیادہ آسان زنا ہو گیا اور اتنا زیادہ مشکل نکاح ہو گیا۔ اس کے اندر ہماری بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے لیے 14 مارچ سے 23 مارچ تک 10 روزہ مہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے چلائی جائے گی، تو اس کے اندر سبھی حضرات ساتھ دینے کی کوشش کریں، سبھی حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کے تحت میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو شادی بیاہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو سب سے زیادہ مظلوم ہے، سب سے زیادہ ظلم جس پر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اگنور جس کو کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ نکما اور ذلیل جس کو کیا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے، وہ 2 لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو اس پورے شادی بیاہ کو کامیاب بنانے والا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی شادی بیاہ ہو رہی ہے، اتنا بڑا پروگرام جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک وہ ہے، یعنی شادی کو کامیاب بنانے والا اور جس کی وجہ سے وہ شادی ہو رہی ہے، ان دونوں کو سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی ہیں؟ سب سے زیادہ جو نظر انداز کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اگنور جس کو کیا جاتا ہے، وہ پوری شادی بیاہ میں صرف 2 ہی لوگ ہیں۔ ورنہ اگر جوتی چرائی کی رسم کو ہم دیکھیں تو سالی چوری بھی کرتی ہے اور اوپر سے اس کو انعام بھی ملتا ہے، ورنہ چوری پر تو سزا ملنی چاہیے، مگر اس کے منہ مانگا انعام شادی بیاہ میں دیا جاتا ہے۔ اگر گاڑی آگے چلے گی دلہن کو بٹھانے کے بعد تو بھی وہاں پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، جس کا حق ہے اس کا حق دینا پڑے گا۔ اگر بے روپیہ جس کا اس شادی میں کوئی رول نہیں ہے، جس کا اس شادی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر وہ اس شادی میں آ جائے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو تیسری نسل ہے، جن کو خنثی کہتے ہیں، اردو میں ان کے بارے میں الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، مرد اور عورت سے تیسری جو نسل ہے، اگر وہ وہاں پہنچ جائے اور ضد پر اڑ جائے تو اس کو بھی منہ مانگا انعام، من چاہا انعام دیا جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر تمام لوگوں کو
ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، جس کا جو نیک ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے، یہاں تک کی تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں پر بالکل بھی نگاہ نہیں ہوتی ہے، بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا بہت کڑوا سچ ہے۔ اور وہ دو لوگ کون ہیں؟ آپ سننے کے بعد چونک جائیں گے کہ وہ دو لوگ کون ہیں کہ جن پر شادی بیاہ کے اندر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ شادی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے اس کے اندر 1000 روپیہ خرچ کیا جائے یا 1 کروڑ روپہ اس میں خرچ کیا جائے، لیکن اس شادی میں سب سے زیادہ ظلم جس پر ہوتا ہے وہ دو ہی لوگ ہیں۔ ان میں سے پہلا تو ہے نکاح پڑھانے والا قاضی، نکاح پڑھانے والا امام، اور دوسری چیز، دوسرا جو شخص ہے اس میں وہ ہے وہ عورت، وہ لڑکی جس کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ دو ہی ایسے ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے شادی بیاہ میں۔ لیکن اتنا کہنے کے بعد آپ میری بات کو شاید بہت کم لوگ سمجھے ہوں گے۔ اس بات کو میں بہت اچھے انداز میں، بہت خلاصے کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا شخص شادی بیاہ میں جس پر ظلم ہوتا ہے وہ مسجد کا امام ہے۔ جہاں بھی نکاح ہوتا ہے، جہاں بھی شادی ہوتی ہے، تو وہاں پر نکاح پڑھانے والا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ اگر پورے ہندوستان کے علماء مل کر یہ تحریک چلائیں کہ جس شادی بیاہ کے اندر غلط کام ہوں گے، جس شادی بیاہ کے اندر جہیز کا لین دین ہوگا، جس شادی بیاہ کے اندر رسوم و رواج اور خرافات ہوں گے، الٹے سیدھے کام ہوں گے، ہم اس میں نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو مسلمانوں کو مجبوراً مذہب اسلام کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی کمی تو ہماری ہے کہ ہم اس بارے میں اتحاد و اتفاق آج تک نہیں کر پائے۔ ورنہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں، جن شہروں میں، جن ضلعوں میں جہاں پر بھی علماء نے اتحاد کر کے یہ اعلان کیا کہ جس شادی میں ڈھول تاشا ہوگا، جس شادی میں الٹے سیدھے کام ہوں گے، جس شادی میں جہیز کا لین دین ہوگا، ہم اس شادی میں نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہاں پر شادی بیاہ میں الٹے سیدھے کاموں پر روک لگ گیا ہے، الٹے سیدھے کام وہاں پر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی کمی تو میں اپنی ہی بتاؤں گا کہ ہمارے ہی لوگوں کی سب سے بڑی کمی ہے، کیونکہ اگر کسی بھی شادی بیاہ میں نکاح پڑھانے سے انکار کر دوں تو بہت سارے مولوی کود کر وہاں پہنچ جائیں گے اور نکاح پڑھا دیں گے۔ اب سے تقریباً 5 مہینے پہلے کوئی صاحب میرے پاس آئے نکاح پڑھوانے کے لیے، تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ بھئی تمہارے یہ کاغذ چاہیے وہ لا کر دو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ تو زیادہ ہی کچھ باتوں میں سے باتیں نکال رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت سارے مولوی مفتی ہیں، ہم ایک فون پہ ہزاروں مفتی اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر تیرے باپ میں ہمت ہو تو تم مجھ سے نکاح پڑھوا کے دکھا، اب میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، جہاں چاہے جس سے چاہے پڑھوا لے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ میں نے اس کا نکاح نہیں پڑھایا۔ اتنا گھمنڈ کہ ایک فون پر ہزاروں مفتی اکٹھے کر سکتا ہوں، اتنی بڑی اوقات ہو گئی کہ ایک فون پر ہزاروں مولویوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ ابھی مولویوں کے اور مفتیوں کے نخرے دیکھے نہیں ہیں، جس دن نخرے دیکھ لو گے اور جس دن مولوی اور مفتیوں کی ڈگری کے بارے میں جانکاری ہو جائے گی تو اس دن مولوی کے سامنے بولنے کی بھی ہمت نہیں کر سکو گے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر یہ مولوی نکاح نہیں پڑھائے گا تو ہزاروں مولوی ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور ایسا ہوتا ہے۔ تو ہماری شادی بیاہوں میں کتنی ہی بڑی شادی ہو، کتنا ہی بڑا پروگرام ہو، اس کے اندر سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے وہ نکاح پڑھانے والے پر ہوتا ہے۔ اب سے تقریباً 5 سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، ان صاحب کے بھائی کی شادی تھی، بارات مودی نگر جا رہی تھی، تو انہوں نے 2-3 دن پہلے آ کر مجھ سے مشورہ کیا کہ بھئی میں وہاں نکاح پہ اپنے بھائی کی شادی کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر مجھے کیا کیا دینا چاہیے، مسجد میں کتنے پیسے دینے چاہیے اور امام کو کتنے پیسے دینے چاہیے۔ مجھ سے انہوں نے معلوم کیا، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سچی بات بتا رہا ہوں،
میں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں 11,000 روپے اور امام کو 1100 روپے نکاح پڑھانے میں دوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اس کا الٹا کرنا ہے، امام کو 11,000 دینا اور مسجد میں 1100 روپے دینا۔ اور میں نے ان سے یہی کام کرایا کہ تمہیں یہی کام کرنا ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس بات کو آپ لوگ جلدی سے سمجھ نہیں پاؤ گے، کیونکہ یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، یہ بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے، کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مسجد کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں لیکن اس امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ میں ان امام کو جانتا بھی نہیں ہوں جن امام کے بارے میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو باتیں تھی شادی بیاہ کے اندر جو مولویوں کے ساتھ لڑکے والے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ دوسرا ظلم و ستم لڑکے ہی والے، لڑکی والے نہیں، لڑکے والے بہت بڑا ظلم و ستم یہ کرتے ہیں کہ اس بیٹی کو جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق مہر نہیں دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ ہماری شادی بیاہوں کے اندر صرف 2 لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، چاہے پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے پروگرام میں 1,000 روپے خرچ ہو رہے ہوں یا 1,00,000 روپے یا 1 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہوں، سب سے زیادہ جو ظلم و ستم ہوگا وہ 2 ہی لوگوں پر ہوگا۔ تو دوسری کمی ہماری شادی بیاہوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ لڑکی کا جو مہر ہے، مہر جب باندھا جاتا ہے تو جو اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے مہر نہیں باندھا جاتا۔ بہت سارے لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہاں پر مہر کیا چل رہا ہے، سمجھنے والی چیز ہے کہ یہاں پر مہر کیا چل رہا ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ جو پیچھے والے لوگ ہیں میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ پیچھے والے لوگوں کی سمجھ میں میری باتیں آ رہی ہیں یا نہیں؟ زور سے بول کے بتاؤ، آ رہی ہیں؟ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا مہر چل رہا ہے۔ میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، بہت غور سے سن کر جانا، مجھے جھٹلانے کی کوشش مت کرنا کہ فلاں مسجد کے مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بتلایا تھا، آپ جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے آپ کی آسانی کے لیے یہ تمام کام کرنے پڑتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کتنا مہر چل رہا ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے کسی نکاح میں تھا، وہاں پر بھی یہی سوال ہوا کہ یہاں پر کتنا مہر چل رہا ہے، تو لڑکی والوں نے کہا کہ مہر فاطمی چل رہا ہے، مہر فاطمی۔ تو لڑکے والے کہنے لگے باندھ دو جی۔ میں نے کہا 1,16,000 روپے کا مہر ہے مہر فاطمی، 1,16,000 روپے کا، یہ شوق نہیں ہے، 1,16,000 روپے کا مہر ہے مہر فاطمی آج کے وقت میں۔ میں نے یہ بات ان سے بتائی، فوراً چوک گئے اور کہنے لگے کہ 50,000 روپے باندھ دو۔ میں نے کہا کہ جو چاہو بندھوا لو، تمہاری مرضی، میں اپنی نہیں چلاؤں گا، آپس میں مشورہ کر لو۔ لڑکے کی جو حیثیت ہے، لڑکے کی جو اوقات ہے، اس کے حساب سے مہر بندھنا چاہیے، اپنے حساب سے نہیں۔ وہاں کے ماحول کے حساب سے مہر نہیں بندھے گا، سب کا مہر ایک جیسا نہیں بندھے گا، بلکہ لڑکے کی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے مہر بندھے گا۔ سب کا ایک جیسا مہر باندھنا کہ یہاں پر کیا مہر چل رہا ہے اس کے حساب سے سب کی باندھو، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، یہ لڑکی پر سراسر ظلم ہے، اور بہت سی مرتبہ یہ لڑکے کے اوپر بھی ظلم ہے۔ اگر ہم نے مہر فاطمی باندھی اور لڑکا عام طور سے 200-400 روپے روزانہ کماتا ہو تو اس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ وہ 1,16,000 روپے کہاں سے ادا کرے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ بتلاؤ۔ جو شخص روزانہ 200-400 روپے کماتا ہو اور ان پیسوں سے اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہو تو وہ شخص مہر فاطمی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ لڑکی والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور لڑکے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ مہر زیادہ اس لیے باندھتے ہیں تاکہ لڑکا طلاق نہ دے، اس لیے باندھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ لڑکے کی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے مہر باندھنا چاہیے۔ بہت ساری شادی بیاہوں کے اندر تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر باندھ دو 10 لاکھ روپے، تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ 50 لاکھ باندھو، 50 لاکھ، 10 لاکھ نہیں 50 لاکھ باندھو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دینا تو ہے نہیں، باندھ دو، جتنا من کرے باندھ دو، دینا تو ہے ہی نہیں۔
یہ ذہن بن چکا ہے، ایک عام ذہن بن چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی لڑکی سے نکاح کیا، اس کا مہر باندھا اور مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے مہر باندھا کہ مہر ادا نہیں کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَهُوَ زَانٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ زَانٍ، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہوگا، زناکار ہوگا، حرام کاری کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو بہت سارے لوگ جو مہر بہت موٹی باندھ دیتے ہیں اور باندھنے کے بعد میں دینے کی کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، وہ بہت بڑے ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی اور اپنی بیوی کے اوپر بھی۔ مہر اتنا باندھنا چاہیے جتنا ادا کیا جا سکے، کیونکہ مہر باندھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی شان دکھانی مقصد ہو، بلکہ مہر لڑکی کا لڑکے کے اوپر قرض ہوتا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک ادا نہ کیا جائے گا لڑکے کے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ رہے گا، لڑکے کے اوپر یہ قرض رہے گا۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ہم نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا اور اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا، اب آتی ہے بات، تو بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، لڑکی کو، عورت کو، بیوہ کو، اور اس سے یہ کہتی ہیں کہ مہر معاف کر دے، یعنی زبردستی اس سے مہر معاف کراتی ہیں، اور وہ بیچاری مہر معاف کر دیتی ہے، بہت ساری جگہوں پر معاف نہیں کرتی کہ میں تو معاف نہیں کروں گی، تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح سے دباؤ بنا کر مہر معاف کرانا، چاہے وہ پہلی رات میں ہو، جس دن شادی ہوئی ہے، چاہے وہ پہلی رات میں ہو یا وہ شوہر کے مرنے کے بعد ہو، دباؤ بنا کر بیوی سے مہر معاف کرانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس طرح مہر معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا ہے، صاف طور سے سن لیجئے، اس طرح دباؤ بنا کر مہر معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، یہ صاف طور سے لکھا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر تمہاری بیوی مہر لینے کے بعد تم نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں مہر دے دیا کہ یہ تمہارا مہر ہے 50,000 روپے یا 10,000 روپے جو بھی ہے، تم نے دے دیا، لو یہ تمہارا ہے، اس کے بعد اس نے دے دیا، اس نے واپس کر دیا تھوڑا بہت یا پورا، جتنا بھی اس کی مرضی، خوشی سے، تو اس کے اندر لکھا ہے فَكُلُوهُ، یہ لکھا فَكُلُوهُ، تم اس کو کھا لو، تم اس کو کھا سکتے ہو، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، ہنیئا مریئا، مزیدار چیز سمجھ کر، لذیذ چیز سمجھ کر، یعنی مہر کا پیسہ اگر بیوی اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد واپس کر دے کہ تم رکھو، میں اپنی طرف سے تمہیں دے رہی ہوں، تو ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ہم خود مالک ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بیویوں کا مہر باندھیں اور مہر دینے کی نیت نہ ہو اور اللہ کے یہاں قیامت کے دن ہم چھٹ جائیں، اللہ تعالی ہماری گردن نہ پکڑے، ہماری بیوی قیامت کے دن ہمارا گریبان نہ پکڑے، ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی کا مہر جنہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیا ہے، یاد رکھیے اگر ان کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد اس مال کا بٹوارہ بعد میں ہوگا، پہلے اس مال میں سے بیوی کا مہر دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ صاف طور سے سن لیجئے گا، جن لوگوں نے اب تک اپنی بیویوں کا مہر نہ دیا ہو وہ صاف طور سے سن لیں، اگر مہر نہ دیا ہو اور ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے مال کا بٹوارہ بعد میں ہوگا، پہلے اس مال میں سے بیوی کا مہر نکالا جائے گا اور مہر نکالنے کے بعد بیوی کو دیا جائے گا کہ یہ تمہارا مہر ہے، اس کو تم پکڑو، اس کے بعد باقی مال کا بٹوارہ ہوگا۔ یہ صاف طور سے سن لیجئے، بالکل سیدھی سی بات، 2 اور 4 کی طرح صاف صاف بات، کوئی گول مول بات نہیں۔ مہر دینا ہے
مہر دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ شادی بیاہوں کے اندر جب مہر باندھنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مہر فاطمی باندھ دو۔ ابھی ایک نکاح ہو رہا تھا، میں اس میں موجود تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ 10 درہم سے کم تو مہر ہوتی نہیں ہے، ایسا بھی کہا۔ لیکن میری یہ عادت ہے کہ میں بولتا نہیں ہوں، سب بولو، میرا کام ہے چپ چاپ سنتے رہو، بس فالتو نہیں بولو۔ وہاں جہاں تمہاری سنی جائے اور جہاں تمہاری سنی نہ جائے، جہاں پر تمہیں عام لوگوں کی طرح سمجھا جائے، جہاں پر تمہیں یہ سمجھا جائے کہ یہ عام مولویوں کی طرح ایک مولوی ہے، تو یاد رکھو وہاں پر مت بولو۔ جو کم بولتا ہے جب بولتا ہے تو سنا جاتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے جب بولتا ہے تو سنا نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، جو کم بولتا ہے جب بولتا ہے سنا جاتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے بک بک کرتا ہے سنا نہیں جاتا۔ اس لیے کم بولنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام آخر میں آپ کو صرف 2 باتیں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ ابھی میرے پاس اور آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، تو 5 منٹ میں 2 کام کی باتیں سن لیجئے۔ کام کی بات کیا ہے؟ کام کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مہر کتنا ہوتا ہے، کس کے لیے کتنا مہر ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے یا نہیں؟ زور سے بول کے بتائیے۔ پتا ہونی چاہیے، کیونکہ مہر کے بارے میں تو میں نے بتلا دیا، لیکن مہر کتنا ہوتا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ تو مہر کی سب سے کم مقدار، سب سے کم مہر 10 درہم ہوتا ہے۔ اس سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا، 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کم مہر باندھا جائے گا تو بھی 10 درہم ہی دینا پڑے گا۔ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا۔ ابھی کوئی بولنا مت، پہلے مجھے بولنے دینا، کیونکہ بولا یہ کوئی بول سکتا ہے کہ بھئی 10 درہم ہوتا کتنا ہے، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بولنا مت، پہلے مجھے بولنے دو۔ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم کا مطلب 3 تولہ 618 ملی گرام چاندی۔ کتنی؟ 3 تولہ 618 ملی گرام چاندی سب سے کم مہر ہوتا ہے، اس سے کم مہر نہیں ہوتا۔ اور آج کی تاریخ میں 660 روپے چاندی کا بھاؤ ہے، اس کے حساب سے 2450 روپے سب سے کم مہر ہے۔ 2450 روپے یعنی 2500 روپے سے کم اگر کوئی مہر باندھے گا تو مہر نہیں، اس سے کم نہیں ہوگا۔ یہ مہر عام طور سے رکشہ والے، ٹھیلا لگانے والے، مزدور طبقہ، کمزور لوگ، عام طور سے ان کے لیے ہے۔ یہ سب سے کم مہر ہے، اس سے کم کوئی مہر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ لیکن اگر اس سے اوپر بھی کوئی باندھنا چاہے تو یہ آدمی کی اپنی حیثیت کے حساب سے ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی 2011 میں، ہم تو ایسے چپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں بولنا۔ ہمارے والد صاحب برابر میں بیٹھے تھے، کتنی مہر باندھنی ہے؟ تو والد صاحب کہنے لگے باندھ دو 10,000 روپے۔ ٹھیک ہے، باندھ دی۔ یہ 9 سال پہلے کی بات ہے، ہم نہیں بولے، والد صاحب بولے حیثیت کے حساب سے۔ ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ہم 10,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے ادا کر سکتے ہیں۔ تو عام طور سے مہر اتنا باندھنا چاہیے جتنی لڑکے کی اوقات ہو۔ جب سوال ہوتا ہے، اگر آج 2-4 منٹ فالتو ہو جائے تو بولنا مت۔ جب سوال ہوتا ہے کہ بھئی مہر کتنا باندھنا چاہیے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لڑکے کی اوقات ہو، میں وہاں پر اس کو اس کی اوقات دکھاتا ہوں، کیونکہ اس کی نظروں میں لڑکی کو کوئی اوقات نہیں ہے، تو میں وہاں پر اسے اس کی اوقات دکھاتا ہوں کہ جو اس کی اوقات ہو اس کے حساب سے باندھ دو، جو اس کی حیثیت ہو اس کے حساب سے باندھ دو۔ تو مہر کی سب سے کم مقدار جو میں نے بتائی، زور سے بول کے بتلائیے، 3 گرام نہیں، 3 تولہ 618 ملی گرام۔ ہاں، 3 تولہ 618 ملی گرام سب سے کم مہر ہے۔ اس کے علاوہ ایک مہر آتی ہے، مہر فاطمی۔ ٹائم ہو چکا ہے۔ مہر فاطمی، مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے؟ 153 تولہ 900 ملی گرام آج کے وزن کے حساب سے۔ 153 تولہ 900 ملی گرام یعنی سیدھا 154 تولہ چاندی۔ سیدھا 154 تولہ چاندی۔ 1 گرام کے کیا وہ باتیں بہت ساری بتانی تھی، لیکن ٹائم ہو چکا ہے۔